ہمارا میڈیا جو ہے وہ منفی کردار ادا کرتا ہے اس حوالے سے. ایسے جاہلوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ سما ٹی وی پر ایک بالکل جاہل اور اجڈ روافظ کے ایجنٹ، اہل سنت کے دشمن، مساجد مدارس کے مخالف ایک بندے کو اٹھا کے لایا گیا اور اس سے اسلامی حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین طلب کیا جا رہا ہے. کتب آن لائن، آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ایک پروگرام ہے، وہاں پر بلایا جاتا ہے، کئی علماء کو بھی بلایا جاتا ہے، اور ایک جاہل انجینئر صاحب کو بلایا جاتا ہے، محمد علی مرزا صاحب کو. اسلام کے حوالے سے بالکل جاہل، اپنی فیلڈ ہے انجینئرنگ، اس میں کوئی ایک کارنامہ بھی نہیں، پوری زندگی میں ایک بھی کارنامہ، کوئی ایک ایجاد اس کے حصے میں آئی ہو، ایک ایجاد، کوئی دو چار کوئی ریسرچ آرٹیکلز لکھ دیے ہوں اپنے فیلڈ میں کہ میری اس میں مہارت ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دین اسلام میں ٹانگ اڑانا، فقہی معاملات میں ٹانگ اڑانا ان کا محبوب مشغلہ ہے، مزہ آتا ہے. اب ظاہر ہے میرا فیلڈ نہیں ہے، میں کھڑا ہو کر یہاں آپریشن کے بارے میں بتاؤں گا تو ظاہر ہے مجھے تو مزہ آئے گا، لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہوں گے، کیا بات ہے جی، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور یہ مولوی صاحب دیکھیں کتنا آسان طریقہ آپریشن کا بتا دیا. بڑے بڑے انجینئر فیل ہو گئے ہیں جی، مولوی صاحب نے ایسا نقشہ بنا دیا ہے عمارت بلڈنگ کا، بلے بلے نہیں ہو جائے گی، مزہ آئے گا نا. تو ایکسپرٹ اوپینین جہلا سے طلب کیا جا رہا ہے. ایسا شخص جس کو اوپر دیکھ کے بھی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھنی آتی. یہ ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہم کہیں گے کہ یہ آیت پڑھ دو، اوپر دیکھ کر انگلی رکھ کر قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ زبانی نہیں کر سکتا، کوئی ایک حدیث اس کی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا. اس کو بلایا جاتا ہے ایکسپرٹ اوپینین کے لیے کہ آپ بتائیں کہ مسجد کو قائم رہنا چاہیے کہ نہیں. اور جب کوئی عالم آگے سے مزاحمت کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، جو ایکسپرٹ ہے ہی نہیں اسلامی علوم و فنون میں، ان کو بلا کر آپ اسلام کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین کس طرح لے رہے ہیں؟ تو آگے سے ڈھٹائی سے یہ جواب دیا جاتا ہے، جناب وہ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں یا اپنی رائے دیتے ہیں تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی، اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں، ادھر ادھر کی تھوڑی بہت لی اور اپنی طرف سے مفکر. اچھا دوسری بات، جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائر ہوتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے جی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے. اور یار تو انجینئر آدمی تھا، تو کہاں سے تفسیر اور فقہ کی بات اپنی جو توجیحات دینا شروع کر دیتا ہے. بدقسمتی سے میں شاہ جی میں ضیاء صاحب کی طرف جاؤں گا، آپ کا پیغام بالکل مل گیا وہ، لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے، ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے، اور اگر وہ دین کی طرف آ گیا تو میرے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دین کی طرف بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ کسی انجینئر کو یہ لائسنس دے دیں کہ وہ کلینک کھول لے، انجینئر ہے نا. کسی انجینئر کو انگلش بھی آتی، اس انجینئر کو انگلش بھی نہیں آتی. بڑے بڑے بلنڈرز ہیں انگلش بولنے میں بھی، عام الفاظ میں بھی. چلو کسی انجینئر کو بہت انگلش آتی ہوگی، وہ میڈیکل کی بکس بھی پڑھ سکتا ہے نا، انگلش میں ہے، اس کو آپ یہ لائسنس دے دیں، اجازت دے دیں کہ وہ اپنا کوئی کلینک کھول کے بیٹھ جائے؟ نہیں اجازت دیں گے نا. عطائی ڈاکٹروں کے خلاف، ان پڑھ ڈاکٹروں کے خلاف جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے، جنہوں نے باقاعدہ ڈگری نہیں لی طبی علوم و فنون میں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کلینک کھول لیں. حکومت ان کو پکڑتی ہے، ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کو سزائیں دیتی ہے، ان کو قید کرتی ہے. لیکن اسلام دین
ہماری شریعت اتنی مظلوم ہے کہ ہر شخص کو حق ہے، ہر جاہل کو حق ہے، ہر اجڑ کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے مسلط کرے۔ تو آگے سے جواب یہ آتا ہے جی انجینئر صاحب ہیں جی، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کریں، کسی انجینئر کو کلینک بنانے کی بھی اجازت دلوا دیں، کسی ڈاکٹر صاحب کو آپ نقشے پاس کرنے کی بھی اجازت دے دیں، نقشے بنوانے کی بھی اجازت دیں، وہ بنا کر لوگوں میں بانٹے۔ ہر فیلڈ میں پھر آپ کریں، دین اتنا مظلوم فیلڈ ہے، ہر کس و ناقص کو آپ اجازت دیں